بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات نرالی ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. تیری ہر رات نرالی ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. تجھی میرا آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے. جڑ جائیں گے گناہ، بڑھے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو. منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. انتظار تھی سارے کہ مالکا کدوں رمضان آئے گا، کدوں اسی تیرے کولو اپنے بخشش دیاں جناب دعاواں منگاں گے. منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تیرا آنا مبارک ہو. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. حضرات محترم، جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے سانو 4 موسم عطا کیتے نے، موسم گرما، موسم سرد، موسم خزاں اور موسم خزاں، یہ 4 موسم اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کیتے نے تاکہ میرے بندے اکتا نہ جان، تنگ نہ آ جان. اس طرح اگر انسان دی روح پریشان ہو جائے اور انسان دی روح واسطے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دا مہینہ بھیجا تاکہ انسان دی روح جڑی ہے، انسان جڑا ہے اس مہینے دے اندر اس مہینے دیاں برکتاں رحمتاں انہوں سمیٹ لوے اور او دی روح تر و تازہ ہو جائے. میرے محترم بھائیو، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہوتا ہے تے اللہ دا فرشتہ جڑا ہے پکارن والا، وہ پکار کے لوگاں نو مخاطب ہو کے کہندا ہے، اور کی کہندا ہے؟ یا باغی الخیر
نیکیاں کرنے والے، اے نیکیاں دے نیک اعمال کرنے والے، جلدی کر لے، نیکیاں کر لے، اپنی نیکیاں نو سمیٹ لے۔ اے صدقہ خیرات کرنے والے، صدقہ خیرات کر لے جلدی دے نال۔ اے نفل نمازاں پڑھنے والے، نفل نمازاں پڑھ لے جلدی دے نال۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے، تیرے رب نے موسم بہار عطا کر چھڑیا ہے تینوں۔ اس موسم بہار دے اندر، رمضان دے مہینے دے اندر رج رج کے نیکیاں کر لے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا مہینہ ایدے دن بھی برکتاں والے تے ایدیاں راتاں بھی برکتاں والی، ایدہ دن بھی برکتاں والا تے ایدیاں بولو راتاں بھی برکتاں والیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے اللہ دا فرشتہ پکار دائے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اے گناہ کرنے والے، برائیاں کرنے والے، شراباں پینے والے، برے اعمال کرنے والے، جوا کھیڑنے والے، بے نمازی، اے بے نماز اللہ نو راضی کر لے، اللہ دے سامنے آ کے جھک جا۔ اے اللہ دا فرشتہ اے پیغام دیندا ہے پیا، آواز لگاندا ہے پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام انج منبر تے چڑھن لگے نے فرمایا آمین، پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین، دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھیا ہے، اپنا پاؤں مبارک رکھیا ہے، آپ فرماتے نے آمین۔ جمعہ ختم ہویا ہے، خطبہ ختم ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے محبوب سونیا اگے جدوں تسی منبر تے چڑھدے کدی تسی انج نہیں سی آکھیا میرے سونے نبی جی تسی انج اج کیوں آکھیا آمین آمین۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ سن لو نا، میں منبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا ہے، میرے کول جبریل آئے نے آ کے کی کہندے نے سونے نبی جی جڑے بندے دی زندگی دے اندر او دے ماں باپ زندہ ہون، ایک ہوئے یا دوویں زندہ ہون، او اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے، اپنے ماں باپ دی جناب انہاں دے نال نیکی کر کے، اپنے ماں باپ نو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لوے، اللہ دے نبی جی اللہ اس بندے نو اپنی رحمت تو دور کر دے وے، اللہ انہوں دنیا دے اندر ذلیل و رسوا کر دے وے۔ جبریل نے انج گل کیتی ہے تے میں آکھیا آمین، دوسری سیڑھی تے میں پیر رکھیا ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے نبی جی جس بندے دی جناب سامنے تواڈا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی او دے سامنے تواڈا نام لیا جائے تے درود نہ پڑے تے انہوں بھی اللہ اپنی رحمت تو دور کر لے، انہوں بھی دنیا دے اندر اللہ تباہ و برباد کر دے وے۔ میں آکھیا آمین۔ تیسرے نمبر تے جبریل علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے نبی جی جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور رمضان دے مہینے دے اندر انہوں پا کے اللہ کولوں گناہ نہ بخشا لوے، اللہ انہوں بھی دنیا دے اندر تباہ و برباد کر دے وے۔ میں آکھیا آمین۔ جڑا بندے دی زندگی دے اندر رمضان آ جائے اور پھر بھی او دی قدر نہ کرے، رب کولوں معافیاں نہ منگے، میرے محترم بھائیو اے بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہے، اے بندہ بد نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں رمضان دا چند چڑھ جاندا ہے اللہ جنت دے سارے دروازیاں نوں کھول دیندے نے، جنت دے سارے دروازے کھول کے نے، اللہ دی رحمت دے دروازے کھول کے نے، فرمایا جہنم دے دروازے نوں اللہ بند کر دیندے نے، اور فرمایا جدوں رمضان دا چند چڑھ جاندا ہے اللہ شیاطین نوں جکڑ دیندے نے، بند کر دیندے نے، شیطان بند ہو گئے نے۔ اے ساڈا شیطان اپنے جڑا سی جناب شیطان بند ہے، جڑا اصل شیطان ہے وہ بند ہے، وہ ساڈے ایسے ساڈے اندر انہیں جراثیم پا چھڑے نے پورا سال، اسی پھر بھی رمضان آ جائے پھر بھی جمعہ پڑھن نہیں
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ ایڈا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جڑی 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے، 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ اس رات دی عبادت تسی کر لو، سمجھو کہ تسی 1000 مہینیاں نالوں ود کے تساں عبادت کر لئیے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں رمضان المبارک دا مہینہ بڑا برکتاں والا، بڑا رحمتاں والا مہینہ، یہ مہینہ بھی بڑا بہترین ہے۔ اس مہینے دے اندر جڑی کتاب اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے وہ بھی بڑی بہترین ہے۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا شہر رمضان قرآن نازل ہویا ہے، فرمایا رمضان دا مہینہ سی جو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ یہ لوگاں واسطے ہدایت ہے، یہ حق و باطل دے اندر فرق کرن والی کتاب ہے۔ کتاب نازل کرن تو بعد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی اس کتاب نو نازل کیتا ہے تے لیلۃ القدر دی رات نو نازل کیتا ہے۔ اسی اس کتاب نو نازل کیتا ہے تے لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ عند کل فطر عنقاء من النار وذالک فی لیلۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہر رات اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے، ہر رات دے اندر اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے، تے جڑے پھر بھی ستے رہندے نے تراویاں بھجیا ہے کوئی او نہ تراویاں دا نام نہ لو، قیام کہہ لو، نفل کہہ لو، کچھ نہ کچھ کہہ کے نفل پڑھ دو، نہیں شامی پڑھے جاندے تہجد بھی پڑھ دو۔ اسی آکھیا اساں اے دلیلاں دینیاں نے کہ تراویاں کونی تے نفل بھی کونی تے اساں شامی بھی کونی پڑھنے تے پھر جناب شامی دا انکار کر کے پھر اساں تہجد بھی پڑھنے کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے زیادہ بندیاں نو اللہ اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جہنم تو آزاد کر دینے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بد نصیب ہے، وہ بندہ محروم ہے جڑا بندہ اس جناب رمضان المبارک دے مہینے نو پا لوے اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دے کولوں معافیاں نہ مانگ لوے، جہنم تو آزادی حاصل نہ کر لوے۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ فرمایا حقیقی کامیابی ہے جڑا جہنم تو آزاد ہو گیا، جنت وچ داخل ہو گیا۔ حقیقی کامیاب وہ انسان ہوئے کہ جڑا جہنم تو بچ گیا، حقیقی بد نصیب آدمی ہوئے کہ جڑا جہنم وچ داخل ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر انہاں نو دس دیو اتنی دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان ہے، کھیل تماشا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تہاڈی زندگی دے اندر رمضان آ جائے اللہ تانوں پیسے دے دے جناب تانوں مال و دولت دے دے تانوں اتنی طاقت دے دے تسی عمرہ کر سکتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عمرہ کر لیندا ہے رب اونوں حج دا ثواب عطا کر دیندے جڑا رمضان دے مہینے چ عمرہ کردا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آئی ہے جدا نام ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا ہے آقا فرماتے نے بی بی تو حج کیوں نہیں کیتا تے انہیں آکھیا اللہ دے نبی نے میرے کو سواری کون سی فلانا کام سی میں تد حج نہیں کر سکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے تو رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کر لئی انجی سمجھی کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رل کے حج کر لے آئے جڑا بندہ رمضان دے مہینے چ اللہ پیسے دے طاقت دے تسی عمرہ کرو رمضان دے مہینے دے اندر اور انجی سمجھو آقا فرماتے نے کہ اس بندے نے میرے نال رل کے حج کر لیا ہے میرے محترم بھائیو رمضان المبارک دا مہینہ خیر والا مہینہ برکتاں والا مہینہ ماڑیاں دا خیال کرن والا مہینہ غریباں دا خیال کرن والا مہینہ یتیماں دا خیال کرن والا مہینہ مسکیناں دا خیال کرن والا مہینہ رمضان چڑھ گیا ہے یہ نہیں جناب تسی افطاریاں پکاندے ہو پہ جناب ادھروں گوشت پکدا ہے غریب دے گھر دے اندر افطاری دے ٹائم دے اندر جناب کھجور بھی موجود نہیں اے نہیں کہ جناب تسی تے 5 10 کھانے بناندے ہو پے تہاڈی سکی بہن وال جناب کھان واسطے روزہ کھولن واسطے کھجوراں بھی کوئی نہیں گھر دے اندر جناب آٹا بھی کوئی نہیں میرے محترم بھائیو رمضان دا مہینہ خرچ کرن والا مہینہ رمضان دا مہینہ لوگاں دی خیر خائی کرن والا مہینہ رمضان دا مہینہ دوسریاں دا احساس کرن والا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آقا فرماتے ہیں جس بندے نے اچھی نیت دے نال اللہ نو راضی کردے آیا ایک روزہ رکھیا آقا فرماتے ہیں ایک فرضی روزے نے نا فرضی اے جڑے روزیاں دے مہینے نے یہ تے ساڈے اوتے فرض نے قرض ہے ساڈے اوتے اسی نہ دیواں تے سانو انہاں دی پوچھ ہونی ہے جناب انہاں دی سزا اللہ تعالی سانو معاف کرے جڑے پچھلے گناہ ہو گئے نے انہاں دی جناب پوچھ ہونی ہے آقا فرماتے نے ایک بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے ایک روزہ اللہ تعالی اس بندے نو 70 سال دی مسافت تے جہنم کو دور کر دے ایک روزہ نفلی ہے تے فرض نہیں انہاں دے ثواب ہی کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اچھی نیت دے نال رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے رکھدا ہے صدقہ خیرات کردا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اپنی رحمت دے نال اے دے سابقہ سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے دیکھو کیا بات 30 دن نہیں یار ہیں تے انہاں 30 دناں دے وچ بھی ساڈے کول ٹائم کو نہیں ہیں ساڈیاں مصروفیات ختم ہی نہیں جی مینوں فلانا مسئلہ ہے جی میرے کول روزہ رکھیا نہیں جاندا مجھے بھاویں بھکھیاں 5 دن بھاویں رہ لوے روزے واسطے بھکھیا نہیں رہ سکدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهواته وطعامه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ جو ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے نے اے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیندے نے ایک نیکی بندہ کرتا ہے 700 تک ایک نیکی دا بدلہ جاندا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے محبوب
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی اس بندے نے روزہ رکھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے میرے واسطے تے ایدا اجر میں رب ہی دیاں دا ایدا اجر تساں لکھنا نہیں تے پھر میری گل سنو جڈا دے جڈی وڈی جناب الشان ہوئے اس طریقے دے نال دیکھو میرا مالک دی ذات کتنی وڈی ہے تے پھر اللہ نے اپنی شان دے مطابق ہی ساڈے نامہ اعمال اندر ثواب لکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ فرمایا ہے محبوب پیغمبر روزہ اس بندے نے میرے واسطے رکھا ہے یہ بندہ میرے واسطے بھوکا رہا ہے انہیں اپنی شہوت نو کنٹرول کیتا ہے جھوٹ نہیں بولیا بہتان کسے تے نہیں لایا روزہ رکھ کے کسے دیاں غیبتاں نہیں کیتیاں اور ایک گل بھی سن لو جڑا بندہ روزہ رکھ کے غیبتاں کردا ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے جناب دو نمبری کردا ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھڑے کام کردا ہے اونوں سوائے بھوک دے اور کوئی شے حاصل نہیں ہوندی او دا روزہ کوئی نہیں او چاہے جناب کھول لوے اونوں بھوکے رہن دا کوئی فائدہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جڑا ہے وہ بندے واسطے ڈال ہے روزہ بندے واسطے جہنم تو ڈال ہے جویں ایک بندہ جنگ لڑن واسطے اپنی ڈال نو اگے کردا ہے نا اپنی جان بچان واسطے اسی طرح جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جہنم تو روزہ اے دے واسطے ڈال بن جائے گا میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے جناب 8 دروازے نے کوئی بندہ جناب باب الصدقہ دے اندر داخل ہوئے گا کوئی بندہ باب الجہاد دے اندر داخل ہوئے گا کوئی بندہ باب الصلاۃ دے اندر داخل ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے ایک دروازے دا نام ہے باب الریان کی نام ہے باب الریان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ کھلے گا ادھر اندروں آواز پہے گی کون نے روزے دار کون نے روزے دار کتے نے بھی روزے دار پھر کھڑے ہو جاندے روزے دار جنہ رکھے نے ماشاءاللہ علیہ دوسرا روزہ ہے تے دعا کرو اللہ سانو سارے رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ سانو دے اندر نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے نہ پڑھو اور شامی تراویاں نہ پڑھو شامی نہیں تھوڑے کو پڑھیاں جاندیاں بھاویں تہجد ٹائم تو پہلو پڑھ لو فجر دی نماز تو پہلو پڑھ لو نہیں پڑھیاں جاندیاں شامی میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے باب الریان دے درو آواز پہے گی روزے داراں نو روزے دار کھڑے ہو جان گے اور سارے روزے دار اس باب الریان دے اندروں داخل ہو جان گے تے پھر اس دروازے نو بند کر دیتا جائے گا پھر اس دروازے نو بند کر دیتا جائے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنے نبی جی اللہ دے نبی جی دسو نا کوئی ایسا بھی انسان ہوئے گا کہ جس انسان نو جنت دے 8 دروازے دے اندر آواز پہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ارجو ہے ابو بکر صدیق مینوں امید ہے تو وہ بندہ ہے جنوں جنت دے 8 دروازے آواز مارن گے جنت دے 8 دروازے ایک کی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اج مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے آقا فرماتے نے کیڑا بندہ ہے جنے اج روزہ رکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنے اج روزہ رکھیا ہے سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے سونے نبی جی میں اج روزہ رکھیا ہے نبی پاک فرماتے نے کون ہے کہ جنے اج اپنے مسلمان بھرا دا جنازہ پڑھیا ہے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے سونے نبی جی میں وہاں جنہیں اپنے مسلمان کسی بھرا دا جنازہ پڑھیا ہے آقا فرماتے نے کون ہے کہ جنہیں آج کسی غریب دی مدد کیتی ہے سیدنا صدیق کھڑے ہو گئے نے فرمایا کون ہے کہ جنہیں آج کسی اپنے
مسلمان بھرا دا پتہ لیا ہے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے انج پوچھی جا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو رہے نے آقا فرماتے نے جی دے اندر ساری چیزاں جمع ہو جان جنت دے 8 دروازے انہوں آواز لگان گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ادھروں روزہ آ جائے گا یہ آگے کیا کہے گا اللہ اس بندے نے کوئی شاید کھادی کوئی نہیں پیاس لگی سی پیتا کوئی نہیں کھانا کھان دے دل کیتا سی کھادا کوئی نہیں اللہ برائی کر سکتا سی کیتی کوئی نہیں سی تنہا سی جناب برا فیل کیتا کوئی نہیں ان کی کرتے نے جی فلم لا کے بیٹھے نے اتو روزہ رکھیا اتو جناب ویڈیو بیندے نے پہ اتو روزہ رکھیا اتو جناب موبائل تے فیس بک چل دی ہے بھی یوٹیوب چل دی ہے بھی ٹک ٹاک چل دی ہے بھی کوئی گل نہیں دھیان نہیں تے لگنا نا انج روزے دا کوئی فائدہ کوئی نہیں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کے دا سونے ربا اس بندے نے میرا خیال کیتا ہے اللہ یہ بندہ بھوکا بھی رہا ہے گناہاں تو بھی بچیا رہا ہے غیبت بھی نہیں کی چغلی بھی نہیں کی بہتان بھی نہیں لگایا برا کام بھی نہیں کیتا اللہ کنگیا روزے دس نہ کی جانا ہے اے روزہ کہے گا اللہ میں اس بندے دی شفاعت کرنا وا اینو جنت دا داخلہ عطا کر دے اینو جنت دا داخلہ عطا فرما دے اللہ کنگے جا روزیا میں تیری شفاعت نو قبول فرما کے میں اس بندے نو معاف کر دیتا ہے دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن کہے گا اے میرے اللہ میں نو راتاں نو جگائی رکھیا دن بھی قرآن پڑھدا رات بھی قرآن پڑھدا اللہ اے پڑھدا رہندا اللہ کنگے دس میرے قرآن تیرا کی گل ہے قرآن کہے گا اللہ میں شفاعت کرنا اس بندے نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دے تو ہن ساڈا کی حال ہے یہ پڑھیا ہی نہیں جاندا کی کریے جناب نیندر آن لگ پیندی ہے دو لینا پڑھیاں نے نیندر جدوں جناب دل ہی نہیں ہے شوق ہی نہیں ہے جڑے کماں دے ساڈے شوق نے نا کسے نو موبائل دا شوق ہے کسے نو گڈی دا شوق ہے کسے نو جناب کسے کام دا شوق ہے تے جڑی چیز دا شوق ہوئے اس کام میں کدی سانو نیندر آئیے بولو ہاں سارے آئیے نیندر وہ کام اسی بڑے ایکٹیو ہو کے بڑے جناب پھرتیلے ہو کے جناب ساڈی اونگ بھی سانو نیندر تے دور دی گل ہے اونگ بھی سانو نہیں آوندی شوق نہیں نا جناب محبت نہیں قرآن دے نال محبت نہیں روزیاں دے نال محبت نہیں جناب دعا یاد کرن دے نال میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے نے ایک بندے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ تسی پڑھ دو لا الہ الا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیا ہے کلمے دا اقرار کیتا ہے نالی جان نکل گئی ہے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنہیں اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کیتا ہے ادھروں جان نکل گئی ہے خاتمہ ایمان تے ہو گیا ہے اس بندے نو بھی اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے ایک بندہ انہیں روزہ رکھیا ہے کی رکھیا روزہ رکھیا دعا کرو اللہ سانو روزے دی حالت وچ موت دے اللہ سانو روزے دی حالت ہوئے اور سجدے پہ ہوئی اللہ سانو ساڈی روح قبض کر لوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ انہیں روزہ رکھیا ہے تو روزے دی حالت اندر وہ دی روح قبض ہو گئی ہے داخل الجنہ اس بندے نے بھی اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آقا فرماتے ہیں جنہیں ایمان دی حالت اندر اچھی نیت دے نال اللہ نو راضی کرتے آیا لوکاں نو وہان واسطے نہیں بلکہ اللہ نو راضی کرتے آیا اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قیام کیتا اللہ نو راضی کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیں گے قیام کرن دے نال ان قیام
جدا دل کرتا ہے وہ 11 پڑھ لے، جدا دل کرتا ہے وہ 20 پڑھ لے، تو جدا دل کرتا ہے وہ 50 پڑھ لے، پڑھے صحیح آ کے، تو جدا دل کرتا ہے وہ 4 ہی آ کے سیدھی پڑھ لے۔ یقین جانو اب کئی باری کئی جمعہ دے وچ گل کری دی ہے، اساں میں بار بار اس واسطے گل کرنا کہ اللہ کرے تے ساڈے دلاں دے اندر یہ گل جناب پیوست ہو جائے اور سانو یاد ہو جائے۔ اسی آنے فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر، ایک دوجے نوں اسی کافر کافر بنانے ہاں۔ میرے محترم بھائیو، شیعہ دے نزدیک دوجے 3 غلط نے، تے انہاں تروں دے نزدیک شیعہ غلط نے، اہل حدیثاں دے نزدیک دیوبندی غلط، دیوبندیاں دے نزدیک اہل حدیث غلط، اور انہاں دیوبندیاں اہل حدیثاں دے نزدیک بریلوی جناب غلط۔ میرے محترم بھائیو، اساں ایک دوجے نوں کافر بنایا، لیکن اللہ دا قرآن کنوں کافر آندا پیا، مشرک کنوں آندا پیا؟ فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز نو قائم کرو، نماز دا خیال کرو، نماز نو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، کافراں تے مشرکاں وچوں نہ ہو جو۔ تے ہن حساب لا لو، ماشاءاللہ پہلے روزے سن کو 30 کو بندے 40 آ گئے، ورنہ رمضان تو پہلو دا حساب لا لو، یقین جانو میں کدی کلا نماز پڑھنا وا پیا، کدی اسی 2 بندے ہو گئے ہوں ماشاءاللہ اج رمضان دا پہلا جمعہ ہے، اج کو 4 جی آ گئے نے، پھر کو جناب اگلا جمعہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ ساڈے دلاں دے اندر محبت پیدا ہو جائے کہ اسی اگلے جمعے بھی آئیے۔ اساں ہن کی کرنا ہے، اساں پہلا جمعہ پڑھ لیا بڑے شوق نال بڑی محبت نال، پھر اساں انج کرنا کہ ہن اینڈ والا رمضان دا جڑا جمعہ ہونا ہے نا، اسی آکھنا ہن او پڑھ لئیے تے او پڑھ کے ساڈے سارے گناہ معاف ہو گئے نے۔ میرے محترم بھائیو، جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دی قدر نہیں کرتا، کل اے نماز جڑی ہے اے اللہ نو جا کے کہندی ہے اللہ جس طرح انہیں میرا خیال نہیں نہ کیتا، میری قدر نہیں کیتی، اللہ جویں نے مینوں ذلیل کیتا ہے اللہ انہوں بھی ذلیل کر دے۔ اسی طرح رمضان اے آیا اگر اسی دا استقبال نہیں کران گے، اے دے اندر جناب روزے نہیں رکھاں گے، لوگاں دے نال خیر خائی نہیں کران گے، اپنی نظراں دی حفاظت نہیں کران گے، اور جناب 2 نمبری تو باز نہیں آواں گے، فحاشی تو باز نہیں آواں گے، میرے محترم بھائیو جھوٹ تو باز نہیں آواں گے، تے اے رمضان اللہ نو جا کے آکھے دا اللہ انہیں میری قدر نہیں کیتی، انہیں میری اہمیت نو نہیں سمجھا، اللہ جس طرح انہیں مینوں ذلیل کیتا اللہ انہوں بھی ذلیل کر دے۔ میرے محترم بھائیو، جس طرح اے اسی رمضان دی قدر نہ کران دے تے اے رمضان نے ساڈے واسطے بد دعا کرنی ہے، تے رمضان دے اندر اساں انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنے نے اور خیر خائی کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر خیر خائی نہیں کران گے، جھوٹ نو نہیں چھڈاں گے، قرآن نہیں پڑھاں گے، غیبت کران گے، پھر ساڈا بھکھیا رہن دا کوئی فائدہ نہیں، ساڈا قیام کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھن دا، قیام کرن دا، روزے رکھن دا مطلب اے وے کہ اسی 2 نمبری تو بچ جائیے، جھوٹ تو بچ جائیے، فحاشی تو بچ جائیے، 2 نمبری تو بچ جائیے۔ آخری حدیث نے انشاءاللہ بات نو ختم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج میں ستیا ہویا وا مینوں خواب آئیے، خواب دے اندر میں کی وینا وا، آقا فرماندے نے 2 بندے آئے نے، آ کے مینوں اٹھاندے نے اور اٹھا کے مینوں پہاڑی دی طرف لے کر کے جاندے نے پے، اونچائی بڑی ہے تے میں کینا میرے کول چڑھیا نہیں جانا، اے کہندے نے اے محبوب اسی تواڈے نال تواڈی مدد کرنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری انہاں مدد کیتی، میں چڑھائی تے چڑھ گیا، چڑھائی تے جو چڑھیا تے چیخو پکار دی آواز مینوں آئی ہے، مینوں اے جناب آوازاں ہوندیاں نے پیاں تے میں پوچھیا اے کون نے، اے مینوں جواب دیندے نے اے محبوب اے جہنمیاں نوں سزاواں ہوندیاں نے پیاں، انہاں دی آواز، اے کنہاں دی آواز ہے؟ جہنمیاں دی آواز ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے پھر میں کی بینا وا کچھ بندے نے الٹے لٹکے نے، کی نے الٹے لٹکے نے، تے فرمایا انہاں دیاں وراچاں جڑیاں نے، باچھاں جڑیاں نے اے چیریاں ہویاں نے تے انہاں دے اندروں خون آندا ہے پیا، کی آندا پیا؟ خون آندا پیا۔ آقا فرماندے نے اے کون نے، انہاں نوں سزا کیوں پی ہوندی ہے؟ یہ جواب دے نے سونے نبی جی اے او بندے نے جڑے بغیر عذر تو رمضان مبارک دے مہینے دے اندر کھاندے تے پیندے سن۔
یہ وہ بندے نے جڑے بغیر عذر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی آتا میرا میدا خراب ہے بالکل ٹھیک کوئی آتا کاری جی مینوں دسو میں یہ جڑا معاوضہ نا پورے مہینے کا کسی مارے نو کسی غریب نو دے دینا تے غریب بھی وہ لب کے لبنا ہے کہ جڑا غریب پٹھے باندھا ہے اپنے جڑا غریب کو پورا سال کم لینا ہے معاوضہ بھی انہوں دینا ہے فدیہ بھی انہوں دینا ہے کہ جہدے کو پورا سال کم کروانے نے تاکہ دین بھی چڑھ دے ادھر ثواب بھی لب جے میرے محترم بھائیو تسی ٹھیک ہو تے پھر فدیہ دین دی ضرورت نہیں اونج تسی صدقہ خیرات کرو لوکاں نو دیو میرے محترم بھائیو اے سزا ہے انہاں بندیاں نو کہ جڑے بندے بغیر عذر تو بغیر جناب تکلیف تو بغیر روزیاں نو چھڑ دیندے نے اور میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر جڑا مریض ہے یا سفر دے اندر تسی نکلے ہو نا سفر دے اندر تسی نکلے ہو کسی دور جناب اسلام آباد جانا ہے کراچی تساں جانا ہے ایتھے تسی روزہ رکھ لیا سویرے سفر دے اندر نکلے ہو درمیان وچ جا کے اول تے جدوں سفر تساں شروع کرنا روزہ رکھن دی ضرورت ہی کوئی روزہ رکھن دی ضرورت ہی کوئی بھاویں فرض روزہ ہے ضرورت کو نہیں کیونکہ سفر تے نکلے ہو اللہ نے تانوں بونس عطا کر دیتا ہے جے کوئی مریض ہے تے اونوں بھی روزہ معاف ہے بعد دے اندر قضائی دے لوے اے جڑے فرض روزے نے انہاں دی قضائی دینی ہے میرے محترم بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اس رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اے دے اندر سانو روزے رکھن دی قرآن پڑھن دی اور برے کماں تو اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو یہ حدیث میں اگے بھی بڑی باری تو سنائی ہے لیکن پھر سنا دینا محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں ایسے بندیاں نو جاننا کہ جڑے بندے پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے ہوندے پہاڑاں دے برابر چھوٹی چھوٹیاں نیکیاں نہیں پہاڑ جناب ایک نام دیکھو پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے ہوں گے وچ حج بھی ہوئے گا عمرہ بھی ہوئے گا اج 12 13 14 لاکھ روپیہ لگدا ہے اور وہ تو کھجوراں لیندیاں کسے دا کمبل خیس لیندیاں بندہ 15 20 لاکھ دے سرے چڑھ جاندا ہے میرے محترم بھائیو اینے کام کرن دے باوجود آقا فرماندے نے پہاڑاں دے برابر نیکیاں ہون گیاں لیکن انہاں نو پھوک مار کے اڑا دیتا جائے گا انہاں نو اڑا دیتا جائے گا انہاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا حضرت سبحان پریشان ہو گئے محبوب سونے پہاڑاں دے برابر نیکیاں تے اڑا دتیاں جانگیاں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا وہ کیڑے بندے نے سانو دسو انہاں دے بارے آقا فرماندے نے اے سبحان تہاڈی طرح ہی ہون گے کھاندے بھی ہون گے پیندے ہون گے تہاڈی طرح بندے ہی ہون گے انہاں دے اندر فعل کی ہوئے گا فعل یہ ہوئے گا کہ جدوں لوکاں سامنے ہون گے حاجی صاحب مولانا صاحب قبلہ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب 5 وقت دا نمازی پیچھے امام دے مگر کھلون والا علامہ صاحب بڑے خطیب بڑی للکار بڑا جناب واعظ و نصیحت بڑی جناب لید نال تقریر لیکن جدوں ہی تھوڑا سائڈ دے ہوندا ہے تے رب دا سب نالوں وڈا باغی بن جاندا ہے اج میرے نوجوان بھراؤ اج جنے بیٹھے ہو اے موبائل ساڈے کول بہت بڑا فتنہ ہے یہ تو فائدہ بھی ٹھیک ہے 1% فائدہ ہے 99% نقصان ہے اسی جناب روزے رکھے نے ادھروں فیس بک چلتی ہے پئی ادھروں جناب ٹک ٹاک چلتی ہے پئی ادھروں جناب یوٹیوب چلتا ہے پیا میرے محترم بھائیو جنیاں بھی نیکیاں کر لو اگر تنہائی دے اندر بیٹھ کے تساں فلم ویکھنی ہے ڈرامے ویکھنے نے یہ تنہائی دے گناہ نے تے جڑا تنہائی دے اندر اللہ دی حیا نہیں کردا او دیاں جناب پہاڑاں دے برابر بھی نیکیاں ہون گیاں تے ضائع کر دتیاں جان گیاں اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین